السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی بر اعظم ہے جس کی دوستو آبادی نہیں ہے، بلکہ کچھ سائنٹسٹ اس میں ریسرچ کے طور پہ گئے ہوئے ہیں۔ مگر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان درختوں کے نیچے یہ سفید رنگ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ درخت آپ نے کبھی نہ کبھی تو دیکھے ہوں گے۔ دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو اس دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 بر اعظم ہیں۔ ان میں ایک ایسا بر اعظم بھی ہے جو کہ انٹارکٹا کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو اس بر اعظم میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ یہاں پر رہنا تقریباً ناممکن ہے، مگر دوستو پھر بھی تقریباً 5000 کے قریب سائنٹسٹ اس کے اوپر ریسرچ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ہے نا دوستو یہ امیزنگ فیکٹ۔ دوستو چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ دوستو یہ درختوں آپ لوگوں نے اکثر باغات، جنگلات یا پھر دوستو سڑک کے کنارے تو دیکھے ہی ہوں گے، مگر دوستو یہ وائٹ پینٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو دوستو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں اور درختوں کو انسیکٹ نہ لگیں اس لیے بھی ہوتے ہیں۔ اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ارتھ کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے۔ تو دوستو زمین کا سورج سے فاصلہ تقریباً 147.11 ملین کلومیٹر ہے۔ جی دوستو اب دوستو بتاتا ہوں آپ کو میں نوکیا کے ناکام ہونے کی وجہ کہ وہ ناکام کیوں ہوا، اس کا نام اچانک ختم کیوں ہوا۔ دوستو یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ برانڈ کے طور پہ مانا جاتا تھا، جس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک دن اس کا نام بھی لوگ نہیں لیں گے، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کا نام ہی وجود سے ختم ہو گیا۔ دوستو نوکیا اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ نہ لے کے چل سکا، اس نے اپنے آپ کو ویسا ہی رکھا، مگر اینڈرائڈ موبائلز، مائکروسافٹ والے موبائلز سب کے سب ترقی اس لیے کر گئے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو جدید سے جدید طرف لے کر چلنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی آئی فون جیسے بڑے برانڈز نام کماتے گئے اور نوکیا کا نام آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب ہی ہے۔ اب دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے ہمیں یہ بات کا سبق ملتا ہے کہ دنیا کو اس کے معیار کے مطابق ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، ورنہ ہمارا نام بھی ایسے ختم ہو سکتا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر فری وائی فائی موجود ہے۔ جی دوستو اس ملک میں مکمل طور پہ فری وائی فائی ہے۔ اس ملک کا نام تائیوان ہے۔ جی دوستو تائیوان میں مکمل طور پر فری وائی فائی دیا گیا ہے، خواہ وہ بسیں ہوں، خواہ وہ ریلوے اسٹیشن ہو، کوئی پبلک پلیس ہو، دوستو یہاں پر بالکل فری وائی فائی ہے۔ دوستو کوکو کولا جیسا برانڈ کون بندہ نہیں جانتا، اس نام سے ہر بندہ واقف ہے۔ کوکو کولا ایک بہت ہی بڑا انٹرنیشنل لیول کا برانڈ ہے۔ اس مشروب کو بہت لوگ اپنے مہمانوں کے لیے منگوا کر پیش کرتے ہیں۔ دوستو مگر کوبا اور نیدرلینڈ دو وہ ملک ہیں جہاں پر یہ کوکو کولا آپ کو نہیں مل سکتی۔ دوستو زلزلے تو تقریباً ہر جگہ ہی آتے ہیں، مگر دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے کس ملک میں آتے ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب ہے جاپان۔ جی دوستو جاپان وہ ملک ہے جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ دوستو چلتے ہیں نیکسٹ فیکٹ کی طرف۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئی لینڈ کس ملک میں ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے سویڈن۔ جی دوستو سویڈن میں 2,21,800 کے قریب آئی لینڈ ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ آئی لینڈ والا ملک ہے۔ دوستو ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے، مگر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی لینگویج استعمال کی جاتی ہے؟ دوستو اگر آپ لکھیں گے گوگل پر وچ لینگویج از موسٹ یوز تو سب سے پہلے آئے گا چائنیز، جو کہ دوستو 918 ملین لوگ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسپینش جو کہ 460 ملین یوز کرتے ہیں، پھر انگلش 389 ملین لوگ یوز کرتے ہیں، پھر دوستو ہندی آئے گا جو کہ 341 ملین لوگ یوز کرتے ہیں۔ چلتے ہیں دوستو اپنے نیکسٹ فیکٹ کی طرف۔ دوستو دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جو کہ پلوٹو سے زیادہ بڑا ہے۔ جی دوستو رشیا وہ ملک ہے جو کہ پلوٹو سے زیادہ بڑا ہے۔
رشیا کا رقبہ پلوٹو کے رقبے سے زیادہ ہے۔ دوستو یہ جانور جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہو اس کا نام چمپینزی ہے۔ اس کا آئی کیو لیول جانوروں میں سب سے زیادہ ہے۔ جی دوستو، چمپینزی کا دماغ جانوروں میں سب سے زیادہ ہے۔ دوستو اس بات کا آپ کو کب پتہ لگا؟ یہ بات ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، ورنہ ڈس لائک نہ کیجیے گا۔ شکریہ دوستو۔